السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرات دوستو، یقیناً آپ لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے۔ دوستو، یہ کہانی صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر لکھی گئی ہے اور یہ التمش صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ ایک مستند کتاب مانی جاتی ہے۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی کے دور میں جتنی بھی سازشیں ہوئی ہیں، جتنی بھی ایمان کی معرکہ آرائیاں ہوئی ہیں، یہ سب اس میں موجود ہے۔ اس کو میں سٹارٹ کرتا ہوں دوستو، لیکن اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو جائے، میں بھی مزید پھر اور کوششیں کرتا رہوں اسی قسم کی۔ ویسے تو خیر یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ آج کے دور میں، کیونکہ فلسطین کا آپ کو پتہ ہی ہے اور یہ فلسطین کے فاتح ہیں۔ ان کے دور میں جو سازشیں ہوئی ہیں وہ آج کے دور میں بھی چل رہی ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں کا ایمان اس سے بہت زیادہ مضبوط ہوگا۔ دوستو، مصر میں صلاح الدین ایوبی کا استقبال جن زعما نے کیا، ان میں ناجی نام کا ایک سالار خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ ایوبی نے ان سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار و محبت کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جس میں طنز تھا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے صرف نام سے واقف تھے یا اس کے متعلق یہ جانتے تھے کہ وہ حکمران خاندان کا فرد ہے اور اپنے چچا کا جانشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس خاندان کی بدولت تھی یا اس وجہ سے انہوں نے اس کو اہمیت دی تھی کہ وہ مصر کا وائس رائے بن کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو کوئی وقت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا کہ بچہ ہے، ہم اسے پال لیں گے۔ مورخ اس وقت کے واقعہ نگار یہ نہیں بتا سکے کہ صلاح الدین ایوبی نے لوگوں کی نظریں بھانپ لی تھیں یا نہیں، وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بالکل بچے لگ رہے تھے۔ البتہ جب وہ ناجی کے سامنے مسافے کے لیے رکے تو ایوبی کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتے تھے، لیکن ناجی جو ان کی باپ کی عمر کا تھا، سب سے پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے بغلگیر ہو گیا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی چوم کر کہا، میرا خون کا آخری قطرہ بھی تمہارے جان کی حفاظت کے لیے ہوگا، تم میرے پاس زنگی اور شرکو کی امانت ہو۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیے، صلیبی سیاہ گھٹاؤ کی مانند چھا رہے ہیں۔ ناجی جواب پہ صرف مسکرایا، جیسے صلاح الدین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ صلاح الدین ایوبی اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً نہیں سمجھ سکے۔ ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا جس کی نفری 50,000 تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس کے دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی اور یہ فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی جس کے زور پر وہ بے تاج بادشاہ بنا بیٹھا تھا۔ وہ سازشیں اور مفاد پرستی کا دور تھا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی، صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ زرپرشتی اور تعیش کا دور رہا تھا، جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی اسے وہ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اور دولت سمیٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سودانی باڈی گارڈ فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ خدا نے اسے سازشی دماغ دیا تھا۔ اسے اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا، بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بالکل اسی طرح مسکراہٹ آ گئی جس طرح کمزور سی بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ ایوبی اس زہر خون کو نہ سمجھ سکا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا، کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا اور صلاح الدین ایوبی کو اس فوج کی ضرورت تھی۔ صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ تو اس نے کہا کہ میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا۔ اس دستار نے میری آرام اور میری نیند ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ ان کے نائب نے کہا کہ کیا حضور کام سے پہلے طعام پسند نہیں فرمائیں گے؟ صلاح الدین ایوبی نے کچھ سوچا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ لمبے تڑنگے قوی ہیکل باڈی گارڈ اس عمارت کے سامنے کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایوبی نے ان گارڈز کے قد و قب اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی، مگر یہ رونق دروازے میں قدم رکھتے ہی غائب ہو گئی۔ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں پر زہد شکن لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمایا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی خوشنما ٹوکریاں اٹھائے کھڑی تھیں۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے راستے میں پتیاں بھی کھیلنی شروع کر دیں اور اس کے ساتھ دف کی تال پر طاؤس، درباب اور شہنائیوں کا مسحور کن نغمہ ابھرا۔
ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیا۔ ناجی اور اس کے نائب اس کے دائیں بائیں تھے، وہ دونوں جھک گئے اور اسے آگے چلنے کی دعوت دی۔ یہ وہ انداز تھا جسے مغل بادشاہوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کبھی کسی کے ہونٹوں پر دیکھی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ ناجی نے کہا کہ حضور ہم حضور کے راستے میں آسمان سے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے، صلیبیوں کی لاشیں۔ یہ بات صلاح الدین نے مسکراتے ہوئے کہی تھی، مگر فوراً ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، ان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ انہوں نے دھیمی آواز میں جس میں قہر اور عتاب چھپا ہوا تھا کہا کہ مسلمانوں کی زندگیاں پھولوں کی سیج نہیں۔ جانتے نہیں ہو صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں رون ڈالی ہیں۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں۔ تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو۔ انہوں نے سب کو ایک نظر دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے رستے سے، میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو ان لڑکیوں کو میرے رستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے دلکش سنہرے بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور کی جاں شمت، مجھے حضور نہ کہو۔ صلاح الدین ایوبی نے بولنے والے کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کافر کی گردن کاٹ دی ہو۔ انہوں نے کہا کہ حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام بے دام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم پر، جن کے مقدس پیغام کو میں نے اپنے سینے پر کندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں غرق کر دینا چاہتے ہیں؟ میں بادشاہ بن کے نہیں آیا۔ لڑکیاں کسی کے اشاروں پر پھول کی پتیاں سمیٹ کر وہاں سے ہٹ گئی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی تیزی سے دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع کمرہ تھا۔ اس کمرے میں لمبی میز رکھی تھی جس پر رنگا رنگ پھول بکھرے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان بروسٹ کیے ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سالن، مرغ اور جانے کیسے کھانے سجے ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رک گئے اور اپنے نائب سے پوچھا، کیا مصر کا ہر ایک باشندہ اسی قسم کا کھانا کھاتا ہے؟ نائب نے جواب دیا، نہیں حضور، غریب لوگ تو ایسے کھانے کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، تم سب کس قوم کے فرد ہو؟ کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانے کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے؟ کسی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر انہوں نے کہا کہ اس جگہ جس قدر ملازم اور یہاں جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں، ان سب کو اندر بلاؤ اور یہ کھانا انہیں کھلا دو۔ اس نے لپک کر ایک روٹی اٹھائی اور اس پر 2-3 بوٹیاں رکھی اور کھڑے کھانے لگا۔ نہایت تیزی سے پوری روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈز کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلا گیا جو وائس رائے کا دفتر تھا۔ 2 گھنٹے بعد ناجی باہر نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات ناجی کے خاص کمرے میں اس کے 2 کمانڈر جو اس کے معتمد اور ہمراز تھے ان کے پاس بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈک کر دوں گا۔ کمبخت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے، رب کعبہ کی قسم، صلیبی کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کر دم لوں گا۔ ایک کمانڈر نے طنزیہ کہا کہ صلاح الدین ایوبی اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے۔ دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا کہ آپ نے اسے نہیں بتایا کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے، اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے صلیبی کے خلاف نہیں لڑے گا؟ ناجی نے کہا کہ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے اوروش، میں اسے یہ یقین دلایا ہوں کہ یہ 50,000 کا سوڈانی شیر اس کے ایک اشارے پر صلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو۔ ناجی نے کہا، اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج مناسب نہیں ہوتی، وہ مصر کے لوگوں کو بھرتی کر کے ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ ناجی نے جواب دیا، مگر میں ایسے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ اوروش نے پوچھا، مزاج کا کیسا ہے؟ ناجی نے جواب دیا، ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے کمانڈر نے کہا کہ آپ کی دانش اور تجربے کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا، نیا امیر مصر بن کے آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا۔ ناجی نے کہا کہ میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا، اسے اسی نشے میں بدمست کر کے ماروں گا۔
بہت دیر یہ تینوں صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے ناجی کی بے تاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کارروائی کریں گے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھا یہ ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ ہی کسی کی حکومت کو کرنے دے گا۔ اس نے انہیں کہا کہ اسے جنگی طاقت کی ضرورت ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اسے یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں۔ 50,000 باڈی گارڈ سوڈانی ہیں، ہمیں ہر خطے کے باشندوں کو یہ حق دینا ہے کہ وہ ہماری فوج میں آئیں، اپنے جوہر دکھائیں اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں۔ یہاں کے عوام کا معیاری زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے۔ سلطان ایوبی نے انہیں بتایا، میں نے ناجی سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دے۔ ایک ناظم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کی حکومت کی تعمیل کرے گا؟ ناظم نے کہا کہ وہ گریز کر سکتا ہے، فوجی امور اسی کے سپرد ہیں، وہ کسی سے حکم لیا نہیں کرتا، اپنی منوایا کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی خاموش رہے جیسے ان پر کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو۔ انہوں نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا، اسے صلاح الدین ایوبی بغداد سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی اور بھیس بدلنے میں مہارت رکھتا تھا۔ جنگوں میں اس نے جاسوسی بھی کی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ ان کا اپنا ایک گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ کر لاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو جاسوسوں کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی میں وہی جذبہ تھا جو صلاح الدین ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا علی، صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ لوگ کہہ گئے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم نہیں لیا کرتا، اپنی منوایا کرتا ہے۔ علی بن سفیان نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے سن لیا ہے۔ اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے، ناپاک ذہنیت کا انسان ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے سے بھی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لیتی ہے، دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہیں جنہوں نے انتظامی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کر دوں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج ناجی کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ اس فوج کی تربیت اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ میں اپنے صفوں میں اپنے ہی دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ناجی گھر کا بیدی ہے، اسے سبکدوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا دانش مندی نہیں۔ ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے، اپنوں کا خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو، مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ مگر ناجی اتنا کچا آدمی نہیں تھا، اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھوڑوں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ۔ اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جسے اپنے جال میں پھانسنا چاہتا تھا اس کے سامنے موم ہو جاتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا، اس کے سامنے وہ بیٹھتا نہیں تھا، ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا تھا۔ اس نے مصر کے مختلف خطوں سے ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی تھی۔ حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا، دن گزرتے جا رہے تھے، صلاح الدین ایوبی اسے کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناجی نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ سوڈانی باڈی گارڈز فوج حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ ناجی صلاح الدین کو 2-3 مرتبہ کہہ چکا تھا کہ وہ باڈی گارڈ کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کے لیے بیتاب ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی مصروفیت کی وجہ سے یہ دعوت قبول نہیں کر سکا تھا۔ رات کا وقت تھا، ناجی اپنے کمرے میں اپنے 2 متعدد جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ 2 ناچنے والیاں سازوں کی ہلکی موسیقی پر مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح مسحور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھیں۔ ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے، ان کے جسم پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے۔ اس رقص میں خمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص میں محو ہوتا تھا تو کوئی مخل ہونے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی خاطر ناجی عیش و طرب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرأت نہ کرتا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی اس کے چہرے اور قد کاٹ کی دلکشی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا، اسے عورتیں صرف عیاشی کے لیے درکار نہیں ہوتی تھیں، ان سے وہ
اور بھی کام لیا کرتا تھا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ وہ نہایت خوبصورت عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا، اور ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ انہیں امیروں وزیروں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ان سے وہ جاسوسی بھی کراتا تھا۔ جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اسی طرح ناجی لڑکی کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا تھا کہ یہ کس کام کے لیے موزوں ہے۔ لڑکیوں کے بیوپاری اور بلدہ فروش اکثر ناجی کے پاس مال لاتے رہتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایسے ہی بیوپاریوں میں سے لگتا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میٹھے زہر سے پانی میں تبدیل کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ وہ اس فن کا ماہر تھا۔ اس کے مطابق اس نے لڑکی کا امتحان لیا اور اس نے یہ رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ ایک اور لڑکی کو تیار کر رہا تھا، اس کے لیے یہ لڑکی تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد موزوں ہو سکتی ہے۔ سودا طے پا گیا۔ بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے دو ساتھی رقص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو ناچنے کے لیے کہا۔ لڑکی نے جب چوغا اتار کر جسم کو دو ہی بل دیے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے۔ پہلی دو ناچنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ اس نئے لڑکی کے سامنے ان کی قدر و قیمت کم ہو گئی تھی۔ ناجی نے اسی وقت محفل برخاست کر دی اور اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا۔ ناجی نے اسے کہا کہ زکوئی، تمہیں یہاں لانے والے نے بتایا تھا کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ زکوئی نے پوچھا وہ پتھر کون ہے؟ ناجی نے جواب دیا، سالار اعظم، نیا امیر مصر۔ زکوئی نے پوچھا صلاح الدین ایوبی؟ ناجی نے کہا ہاں، صلاح الدین ایوبی۔ اگر تم اسے پانی میں تبدیل کر دو تو اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ زکوئی نے پوچھا وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ ناجی نے جواب دیا نہیں، شراب، عورت، ناچ گانے اور تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ہر مسلمان خنزیر سے کرتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ آپ کے پاس لڑکیوں کا ایسا طلسم جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے۔ زکوئی نے کہا، کیا وہ طلسم بیکار ہو گیا ہے؟ ناجی نے کہا کہ میں نے ابھی آزمایا نہیں، ابھی میں تم سے کام لینا چاہتا ہوں، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے پوچھا۔ ناجی نے جواب دیا، ابھی نہیں، میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے، پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلاؤں۔ اگر اسے قتل کرنا مقصود ہوتا تو میں یہ کام حشیشین سے نہایت آسانی سے کرا سکتا تھا۔ زکوئی نے کہا، یعنی آپ اس کے ساتھ دشمنی نہیں، دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی چند لمحے لڑکی کو دیکھتا رہا۔ وہ اس کی توقعات سے زیادہ ذہین تھی۔ ہاں زکوئی، ناجی نے اس کے ملائم بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ایسی دوستی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرا ہم نوالہ اور ہم پیالہ بن جائے۔ آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے۔ ناجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک جادو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں بھی ہے۔ اگر تمہارے حسن اور ناز و انداز پر اس کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی۔ صلاح الدین ایوبی تمہیں موت سے بچا نہیں سکے گا۔ تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی۔ اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر باتیں کی، ورنہ میرے رتبے اور حیثیت کا آدمی ایک پیشہ ور لڑکی کے ساتھ پہلی ملاقات میں ایسی باتیں کبھی نہیں کرتا۔ زکوئی نے کہا یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ صلاح الدین ایوبی تک میری رسائی کس طرح ہوگی؟ ناجی نے کہا کہ میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں، اسے رات اپنے ہاں رکھوں گا اور تمہیں اس کی خوابگاہ میں داخل کر دوں گا۔ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے، آگے میں سنبھال لوں گا۔ وہ رات گزر گئی، پھر اور کئی راتیں گزر گئیں۔ صلاح الدین ایوبی نے انتظامی کاموں اور نئی فوج تیار کرنے میں اتنا مصروف رہا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہ نکال سکا۔ علی بن سفیان نے اسے ناجی کے متعلق جو رپورٹ دی، اس سے وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے علی سے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص صلیبیوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ایک سانپ ہے جسے مصر کی عمارت آستین میں پال رہی ہے۔ علی بن سفیان نے ناجی کی تقریب کاری کی تفصیل سنائی۔
اس نے کس طرح کس کس بڑے آدمی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں من مانی کرتا رہا۔ پھر کہا، اور جس سوڈانی سپاہ کا وہ سالار ہے وہ ہماری بجائے اس کی وفادار ہے، کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، صرف سوچ ہی نہیں سکتا، علاج شروع کر چکا ہوں۔ مصر سے جو سپاہ بھرتی کی جا رہی ہے اسے میں سوڈانی محافظوں میں گڈمڈ کر دوں گا، پھر یہ فوج سوڈانی ہوگی نہ مصری۔ ناجی کی یہ طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جبس ہو جائے گی۔ ناجی کو میں اس کے صحیح ٹھکانوں پر لے آؤں گا، اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے صلیبیوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کر رکھا ہوگا۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ سلطنت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز پر لا کر اسلام کو وسعت دینا چاہتے ہیں، مگر ناجی آپ کے خواب کو دیوانے کا خواب بنا رہا ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ علی بن سفیان نے جواب دیا، یہ مجھ پر چھوڑ دیں، میں کچھ بھی کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ آپ مطمئن رہیں، میں نے اس کے گرد جاسوسوں کی ایسی دیوار چن دی ہے جس کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، اور یہ دیوار متحرک ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اسے اپنے جاسوسی کے قلعے میں قید کر لیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس سے اس کی درپردہ کارروائی کی تفصیل نہ پوچھی۔ علی نے اس سے پوچھا، معلوم ہوا ہے کہ آپ کو جشن پر مدعو کر رہا ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول کیجیے گا جب میں آپ کو بتاؤں۔ ایوبی اٹھا اور ہاتھ پیٹھ کے پیچھے رکھ کر ٹہلنے لگا۔ اس کی آہ نکل گئی، وہ رک گیا اور بولا، علی بن سفیان، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے مقصد زندگی سے کیا یہ بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے؟ کبھی کبھی یہ سوچ دماغ میں آ جاتی ہے کہ وہ لوگ شاید خوش نصیب ہیں جن کی قوم حصے مردہ ہوتی ہے اور جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بڑے مزے سے جیتے ہیں اور اپنی آئی پر مر جاتے ہیں۔ وہ بد نصیب ہیں امیر محترم، علی نے کہا۔ ہاں علی بن سفیان، صلاح الدین نے کہا، میں جب انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو یہی بات معلوم نہیں کون میرے کان میں کہہ دیتا ہے کہ جو تم نے کہی ہے، مگر سوچتا ہوں کہ ہم نے تاریخ کا دائرہ اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ بکھر کر دیواروں، وادیوں اور جنگلوں اور صحراؤں میں کھو جائے گی۔ ملت کی خلافت 3 حصوں میں بٹ گئی ہے، امیر منمانی کر رہے ہیں اور صلیبیوں کے اعلی کار بنتے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ ڈر بھی محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلی کار رہیں گے۔ وہ اسی پہ خوش رہیں گے کہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مردہ ہوں گے۔ ذرا نقشہ دیکھو علی، آدھی صدی میں دیکھو ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ گیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، سر جھکا کر ٹہلنے لگا، پھر رک گیا اور سر کو جھٹک کر علی بن سفیان کو دیکھا۔ کہنے لگا، جب تباہی اپنے اندر سے اٹھے تو اسے روکنا محال ہوتا ہے۔ اگر ہماری خلافت اور عمارتوں کا یہی حال رہا تو صلیبیوں کو ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان، اپنا کردار اور اپنی قومیت جلا رہے ہیں، اس میں صلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے۔ ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی۔ میں شاید اپنا عزم پورا نہ کر سکوں، میں شاید صلیبیوں سے شکست بھی کھا جاؤں، لیکن میں قوموں کے نام ایک وصیت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کر مر جانا، کسی غیر مسلم کے ساتھ کبھی سمجھوتا اور کوئی معاہدہ نہ کرنا۔ علی بن سفیان نے کہا کہ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے جیسے آپ اپنے عزم سے مایوس ہو گئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مایوس نہیں، جذباتی۔ علی، میرا ایک حکم متعلقہ شعبے تک پہنچا دو، بھرتی تیز کر دو اور کوشش کرو کہ فوج کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی رکھو جو جنگ کا تجربہ حاصل کر چکے ہوں۔ ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں، بھرتی ہونے والوں کا مسلمان ہونا لازمی قرار دے دو، اور تم اپنے لیے ذہن نشین کر لو کہ ایسے جاسوسوں کا ایک دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر جاسوسی بھی کریں اور شب خون بھی ماریں۔ یہ جابازوں کا دستہ ہوگا، انہیں خصوصی تربیت دو، ان میں یہ صفات پیدا کرو کہ اونٹ کی طرح زیادہ سے زیادہ عرصے پیاس برداشت کر سکیں، ان کی نظر عقاب کی طرح تیز ہو، ان میں صحرائی لومڑی کی مکاری ہو، اور وہ دشمن پر چیتے کی طرح جھپٹا مارنے کی مہارت، دلیری اور طاقت کے مالک ہوں۔ ان میں شراب، حشیش وغیرہ کی عادت نہ ہو، عورت کے لیے وہ برف کی طرح یخ ہوں۔ بھرتی تیز کرا دو علی بن سفیان، اور یاد رکھو میں ہجوم کا قائل نہیں، مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے، خواہ تعداد تھوڑی ہو، ان میں قومی جذبہ ہو اور وہ میرے عزم کو سمجھتے ہوں، کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے۔ اگلے 10 دنوں میں ہزارہ تربیت یافتہ سپاہی امارت مصر کی فوج میں آ گئے، اور ان 10 دنوں میں ناجی نے زکوئی کو ٹریننگ دے دی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو کون سے طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھانس کر اس کی شخصیت اور اس کے کردار کو کمزور کر سکتی ہے۔
ناجی کے ہمراز دوستوں نے زکوئی کو دیکھا تو انہوں نے بلا خوف تردید کہا کہ اس لڑکی کو مصر کے فرعون دیکھ لیتے تو خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے۔ ناجی کا جاسوسی کا اپنا نظام تھا، بہت تیز اور دلیر۔ وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کا خصوصی مشیر ہے اور عرب کا مانا ہوا سراغ رسا ہے۔ اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیے تھے اور اس نے علی کو قتل کرا دینے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا۔ زکوئی کو ناجی نے صلاح الدین ایوبی کو اپنے دام میں پھانسنے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن وہ محسوس نہ کر سکا کہ مراکش کی رہنے والی یہ لڑکی اس کے اپنے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ وہ صرف شکل و صورت کی ہی دلکش نہیں تھی، اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ باتیں ہی کرتا رہتا تھا۔ اس نے ان دو ناچنے گانے والے لڑکیوں سے نگاہیں پھیر لی تھیں جو اس کی منظور نظر تھیں۔ 3-4 راتوں سے اس نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا۔ ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے قبضے سے نکل کر زکوئی کی آغوش میں انڈے دینے لگی تھی۔ انہوں نے زکوئی کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دی۔ وہ آخر اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے قتل کرا دیا جائے، مگر اسے قتل کرانا ممکن نظر نہیں آتا تھا کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دے رکھا تھا اس پر 2 محافظوں کا پہرا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت باہر نہیں جا سکتی تھیں جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا۔ انہوں نے حرم کی خادمہ عورتوں میں سے ایک کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھوں زکوئی کو زہر دینا چاہتی تھیں۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا۔ یہ سب امیر مصر وائسرائے کے پرانے گارڈ سے، ان کی جگہ اس نے ان آدمیوں میں سے باڈی گارڈز کا دستہ تیار کر دیا جو نئی بھرتی میں آئے تھے۔ یہ جانچ بازوں کا منتخب دستہ تھا جو سپاہ گری میں بھی طاق تھا اور جذبے کے لحاظ سے اس کا ہر سپاہی مرد حر تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل پسند نہیں تھی، لیکن صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس کی تبدیلی کی بے حد تعریف کی اور اس کے ساتھ یہ درخواست کی کہ صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت قبول کر لے۔ ایوبی نے اسے جواب دیا کہ وہ 1 دن میں اسے بتائے گا کہ وہ کب دعوت قبول کرے گا۔ اس کے جانے کے بعد صلاح الدین نے علی بن سفیان سے مشورہ کر لیا کہ وہ دعوت پر کب جائے۔ علی نے اسے مشورہ دیا کہ اب وہ کسی بھی روز دعوت قبول کرے۔ دوسرے ہی دن صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے۔ ناجی نے 3 روز بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا اور یہ جشن شہر سے دور صحرا میں مشغلوں کی روشنی میں منایا جائے گا۔ ناچ گانے کا انتظام ہوگا، باڈی گارڈز کے گھڑ سوار اپنے کرتب دکھائیں گے، شمشیر زنی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے مقابلے ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے رات کو وہیں قیام کرایا جائے گا۔ رہائش کے لیے خیمے نبز ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا۔ اس نے ناچ گانے پر اعتراض نہ کیا۔ ناجی نے ڈرتے جھجکتے کہا، فوج کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو ابھی نیم مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں۔ وہ شراب کے عادی نہیں، وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آپ ان کے کمانڈر ہیں، آپ چاہیں تو انہیں اجازت دیں، نہ دینا چاہیں تو میں آپ پر اپنا حکم نہیں چلاؤں گا۔ امیر مصر کا اقبال بلند ہو۔ ناجی نے غلاموں کی طرح کہا، میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا جس کو آپ سخت ناپسند کرتے ہیں؟ انہیں اجازت دے دیں کہ جشن کی رات ہنگامہ آرائی اور بدکاری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اگر شراب پی کر کسی نے ہلہ گلہ کیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ خبر جب صلاح الدین ایوبی کے اسٹاف تک پہنچی کہ ناجی صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں جو جشن منعقد کر رہا ہے اس میں ناچ گانا ہوگا اور شراب بھی پی جائے گی اور صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان خرافات کے باوجود قبول کر لی ہے تو سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا کہ ناجی جھوٹ بولتا ہے، وہ دوسروں پر اپنا رعب ڈالنا چاہتا ہے۔ کسی نے یہ رائے دی کہ ناجی کا جادی صلاح الدین ایوبی پر بھی چل گیا ہے۔ یہ رائے ان سربراہوں کو پسند آئی جو ناجی کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی ان کے لیے عیش و عشرت، شراب نوشی اور بدکاری جرم قرار دے دی تھی۔ اس نے ایسا سخت ڈسپلن رائج کر دیا تھا کہ کسی کو پہلے کی طرح فرائض سے کوتاہی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس پر خوش تھے کہ آج نئے امیر مصر نے کسی دعوت پر شراب اور رقص کی اجازت دے دی ہے تو کل پرسوں وہ خود بھی ان رنگینیوں کا رسیا ہو جائے گا۔ صرف علی بن سفیان تھا جسے معلوم تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے ان خرافات کی اجازت کیوں دی ہے۔ جشن کی شام آ گئی۔ ایک تو چاندنی رات تھی۔ صحرا کی چاندنی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ ریت کے ذرے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ دوسرے ہزارہا مشعلوں اور
مشعلوں نے وہاں صحرا کی رات کو دن بنا دیا تھا۔ باڈی گارڈز کا ہجوم تھا جو ایک وسیع میدان کے گرد دیواروں کی طرح کھڑا تھا۔ ایک طرف صلاح الدین ایوبی کے بیٹھنے کے لیے جو مسند رکھی گئی تھی وہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا تخت معلوم ہوتی تھی۔ اس کے دائیں بائیں بڑے بڑے رتبوں کے مہمانوں کی نشستیں تھیں۔ اس وسیع و عریض تماشا گاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت خیمے نصب کیے گئے تھے۔ ان سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ صلاح الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا جہاں اسے رات بسر کرنی تھی۔ علی بن سفیان نے سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر اس خیمے کے ارد گرد محافظ کھڑے کر دیے تھے۔ جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا، ناجی زکوئی کو آخری ہدایت دے رہا تھا۔ اس شام کو زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر آیا تھا۔ اس کے جسم سے ایسے عطر کی بھینی بھینی بو اٹھ رہی تھی جس میں سحر کا تاثر تھا۔ اس نے بال عریہ کندھوں پر پھیلا دیے، سفید کندھوں پر سیاہی مائل بھورے بال زاہدوں کی نظروں کو گرفتار کرتے تھے۔ اس کا لباس اس قدر باریک تھا کہ اس کے جسم کے تمام نشیب و فراز صاف نظر آتے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر قدرتی تبسم اور ادخلی کلی کی مانند تھا۔ ناجی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا کہ صلاح الدین ایوبی پر تمہارے جسمانی حسن کا شاید اثر نہ ہو، اپنی زبان استعمال کرنا، وہ سبق بھولنا نہیں جو میں نے اتنے دنوں تمہیں سکھایا ہے، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا، انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر دیکھو تو غائب ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر لو گی۔ اس سرزمین پر کلوپیترا نے سینر جیسے مرد آہن کو اپنے حسن و جوانی سے پگھلا کر مصر کے ریت میں بہا دیا تھا۔ کلوپیترا تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ میں نے تمہیں جو سبق دیے ہیں وہ کلوپیترا کی چالیں تھیں۔ عورت کی یہ چالیں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ زکوئی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مصر کی ریت نے ایک اور کلوپیترا کو حسین ناگن کی طرح جنم دیا تھا۔ مصر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی تھی۔ سورج غروب ہو گیا تو مشعلیں جل اٹھیں۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار آ گیا۔ اس کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے اس کے ان محافظوں کے گھوڑے تھے جو علی بن سفیان نے منتخب کیے تھے۔ اسی دستے میں سے اس نے 10 محافظ شام سے پہلے ہی یہاں لا کر صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرد کھڑے کر دیے تھے۔ سازوں نے دف کی آواز پر استقبالیہ دھن بجائی اور صحرا امیر مصر صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا۔ ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کہا، آپ کے جانثار عظمت اسلام کے پاسبان آپ کو بصر و چشم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کی بےتابیاں اور بے قراریاں دیکھیے، آپ کے اشارے پر کٹ مریں گے۔ اور خوش آمد کے لیے اسے جتنے الفاظ یاد آئے اس نے کہہ ڈالے۔ جو ہی صلاح الدین ایوبی اپنی شانہ نشست پر بیٹھا، سر پٹ دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں۔ گھوڑے جب مشعلوں کی روشنی میں آئے تو سب نے دیکھا کہ 4 گھوڑے دائیں سے اور 4 بائیں سے دوڑے آ رہے تھے۔ ہر ایک پر ایک سوار تھا۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹکرا جائیں گے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو دونوں فریقوں کے سوار رکابوں میں پاؤں جمائے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ایڑ لگائی، ایک ایک ہاتھ میں کر لیں اور دوسرے بازو پھیلا دیے۔ دونوں اطراف کے گھوڑے بالکل آمنے سامنے آ گئے اور سواروں کی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے الجھ گئیں۔ سواروں نے ایک دوسرے کو پکڑنے اور گھوڑے سے گرانے کی کوشش کی۔ جب گھوڑے آگے نکل گئے تو 2 سوار جو گھوڑوں سے گر پڑے تھے ریت پر کلابازیاں کھا رہے تھے۔ ایک طرف کے ایک سوار نے دوسری طرف کے سوار کو اپنے بازو میں جکڑ کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا تھا اور اپنے گھوڑے پر ڈالے لے جا رہا تھا۔ ہجوم نے اس قدر شور برپا کیا کہ اپنی آواز اپنے آپ کو نہ سنائی دیتی تھی۔ یہ سوار اندھیرے میں غائب ہوئے تو دونوں طرف سے 4 اور گھوڑے آئے اور اسی طرح مقابلہ ہوا۔ اس طرح 8 مقابلے ہوئے اور اس کے بعد شتر سوار آئے۔ پھر گھڑ سواروں اور شتر سواروں نے سواری کے متعدد کرتب دکھائے۔ اس کے بعد تیغ زنی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے مظاہرے ہوئے جن میں کئی ایک سپاہی زخمی ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی شجاعت اور بے خوفی کے ان مظاہروں اور مقابلوں میں جبز ہو کے رہ گیا تھا۔ اسے ایسی ہی بہادر فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے علی بن سفیان کے کان میں کہا کہ اگر اس فوج میں اسلامی جذبہ بھی ہو تو میں صرف اسی فوج سے صلیبیوں کو گھٹنے بٹھا سکتا ہوں۔
علی بن سفیان نے وہی مشورہ دیا جو وہ پہلے بھی دے چکا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر ناجی سے کمان لے لی جائے تو جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا، مگر صلاح الدین ایوبی ناجی جیسے ذہین اور تجربہ کار سالار کو سبکدوش کرنے کے بجائے سدھار کر راہ حق پر لانا چاہتا تھا۔ وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے آیا تھا کہ یہ فوج کردار کے لحاظ سے کیسی ہے۔ اسے ناجی کی اس درخواست سے ہی مایوسی ہو گئی تھی کہ اس کے سپاہی اور کماندار شراب پینا چاہتے ہیں اور ناچ گانا بھی ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کی درخواست اس وجہ سے منظور کی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لشکر کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہادری، شہ سواری اور تیغ زنی وغیرہ کے مظاہروں اور مقابلے میں تو یہ فوج عسکری اور جنگی معیار پر پوری اترتی تھی، مگر کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیزوں، بلا نوشوں اور ہنگاموں پرور لوگوں کا بے قابو ہجوم بن گئی۔ کھانے کا انتظام وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا۔ ایک طرف فوج کے کم و بیش 2000 آدمیوں کے لیے کھانا پکایا گیا تھا اور ان سے ذرا دور صلاح الدین ایوبی اور دیگر بڑے مہمانوں کے کھانے کا انتظام تھا۔ سینکڑوں سالم دمبے اور بکرے، اونٹوں کی سالم رانیں اور 1000 مرغ روسٹ کیے گئے تھے۔ دیگر لوازمات کا کوئی شمار نہ تھا، اور سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مزکیزیں اور سرائیاں رکھ دی گئی تھیں۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے تھے۔ گھٹا-گھٹ شراب چڑھانے اور مورگہ آرائی ہونے لگی۔ صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ناجی سے صرف اتنا پوچھا، 50,000 فوج میں سے آپ نے یہ سپاہی دعوت کے لیے کس طرح منتخب کیے تھے؟ کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں؟ ناجی نے غلامانہ لہجے میں جواب دیا کہ نہیں امیر مصر، یہ 2000 عسکری میرے بہترین آدمی ہیں۔ آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے ہیں، ان کی بہادری دیکھی ہے۔ میدان جنگ میں یہ جس جانبازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں، یہ آپ کے اشارے پر جانیں قربان کر دیں گے۔ میں انہیں کبھی کبھی کھلی چھٹی دے دیا کرتا ہوں تاکہ مرنے سے پہلے دنیائے رنگ و بو سے پورا لطف اٹھا لیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اس استدلال کے جواب میں کچھ بھی نہ کہا۔ ناجی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا کہ میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ میں نے دیکھ لیا۔ یہ سوڈانی عسکری شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ان میں جذبہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کردار بھی نہیں۔ اس فوج کو اگر تم میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کرے گی اور مال غنیمت لوٹے گی اور مفتوح کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرے گی۔ اس کا علاج یہ ہے، علی بن سفیان نے کہا، کہ آپ نے مختلف خطوں سے جو فوج تیار کی ہے انہیں ناجی کے اس 50,000 سورانی لشکروں میں مدغم کر دیا جائے۔ برے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل جل کر اپنی عادتیں بدل دیا کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی مسکرایا اور علی سے کہا، تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو۔ میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی نے تمہیں نہیں بتایا تھا۔ کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ علی بن سفیان میں یہی وصف تھا کہ دوسروں کے دلوں کے راز جان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ اس کے سامنے کئی اور مشعلیں روشن ہو گئیں۔ زمین پر بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے۔ شنائی اور سارنگ پر ایسا میٹھا اور پل سوز نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایک طرف ناچنے والیوں کی قطار نمودار ہوئی، 20 لڑکیاں ایسے باریک، نفیس اور لباس میں ملبوس چلی آ رہی تھیں جس میں ان کے جسموں کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک کا لباس نہایت باریک شگہ سا تھا جو شانوں سے ٹخنوں تک لمبا۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور اسی ریشم کا حصہ نظر آتے تھے جس کا انہوں نے لباس پہن رکھا تھا۔ صحرا کی ہلکی ہلکی ہوا سے لڑکیوں کی چال سے یہ ڈھیلا ڈالا لباس ہلتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے پھولدار پودوں کی ڈالیاں فضا میں تیلتی ہوئی آ رہی ہوں۔ ہر ایک کے لباس کا رنگ جدا تھا، ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف تھی، لیکن حسن اور جسم کی لچک میں سب ایک جیسی تھی۔ ان کے مرمرے بازو عریاں تھے، وہ چلتی آ رہی تھی لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آتے تھے، وہ ہوا کی لہروں کی مانند آ رہی تھیں۔ وہ نیم دائرے میں ہو کر رک گئیں، صلاح الدین ایوبی کی طرف منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکیں اور سب کے بال سرک کر شانوں پر آ گئے۔ سازندوں نے ان ریشمی بالوں اور جسموں کے جادو میں طلسم پیدا کر دیا۔ دو سیاہ فام دیو ہیکل افشی جن کی کمر کے گرد چیتوں کی کھالیں تھیں، ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے تیز تیز قدم چلتے ہوئے نظر آئے اور ٹوکرا لڑکیوں کے نیم دائرے کے سامنے رکھ دیا۔ ساز سپیروں کی بین کی دھن بجانے لگے۔ حبشی مست سانڈوں کی طرح پنکھارتے ہوئے غائب ہو گئے۔
ٹوکرے میں سے ایک بہت بڑی کلی اوپر کو اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی۔ اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا، پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے سرخ بادلوں میں سے چاند نکل رہا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی، اس کی مسکراہٹ بھی عرضی نہیں تھی، اس کے بالوں کی چمک بھی مصر کی کسی لڑکی کی چمک نہیں لگتی تھی، اور جب لڑکی نے پھولوں کی چوڑی پتیوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کی لچک نے تماشائیوں کو مسحور کر لیا۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر اس کے کان میں کہا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ ناجی نے صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر کہا، امیر مصر کا اقبال بلند ہو، اس لڑکی کا نام زکوئی ہے، اسے میں نے آپ کی خاطر سکندریہ سے بلایا ہے۔ یہ پیشہ ور رقاصہ نہیں اور یہ عصمت فروش بھی نہیں، رقص سے اسے پیار ہے، شوقیہ ناچتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی۔ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے، آپ کو پیغمبر مانتی ہے۔ میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے استدعا کی کہ سنا ہے صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن کر آئے ہیں، خدا کے نام پر مجھے ان سے ملوا دو۔ میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے قدموں میں پیش کر سکوں۔ قابل صد احترام امیر، میں نے آپ سے رقص و سرور کی اجازت اسی لیے مانگی تھی کہ اس لڑکی کو میں آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں اپنے سامنے کسی لڑکی کو رقص اور عریانی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ لڑکیاں جنہیں آپ ملبوس لائے ہیں بالکل ننگی ہیں۔ عالی مقام، ناجی نے سیانیہ ہو کر جواب دیا، میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر کو رقص کو ناپسند فرماتے ہیں، لیکن یہ کہتی تھیں کہ وہ میرا رقص پسند کریں گی کیونکہ میرے رقص میں دعوت گناہ نہیں۔ یہ ایک باعصمت لڑکی کا رقص ہوگا۔ میں ایوبی کے حضور اپنا جسم نہیں اپنا فن پیش کروں گی۔ اگر میں مرد ہوتی تو ایوبی کی جان کی حفاظت کے لیے اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی۔ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر اسے خراج تحسین پیش کروں کہ تم اپنے جسم کو ہزاروں مردوں کے سامنے عریہ کر کے بہت اچھا ناچتی ہو؟ اسے اس بات پر شاباش کہوں کہ اس نے مردوں کے جنسی جذبات بھڑکانے میں خوب مہارت حاصل کری ہے۔ ناجی نے کہا، نہیں امیر مصر، میں اسے اس وعدے پر یہاں لایا ہوں کہ آپ اسے شرف بازیابی بخشیں گے۔ یہ بڑی دور سے اسی امید پر آئی ہے کہ ذرا دیکھیے اسے، اس کے رقص میں پیشہ ورانہ تاثر نہیں، خود سپردگی ہے۔ دیکھیے وہ آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ بے شک عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، لیکن یہ رقص کی اداؤں سے، عقیدت سے، مخمور نگاہوں سے آپ کی عبادت کر رہی ہے۔ آپ اسے اپنے خیمے میں آنے کی اجازت دیں، تھوڑی سی دیر کے لیے۔ اسے مستقبل کی وہ ماں سمجھیں جس کی کوکھ سے اسلام کی پاسبانی کے لیے جانباز جنم لیں گے۔ یہ اپنے بچوں کو بڑے فخر سے بتایا کرے گی کہ میں نے صلاح الدین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ ناجی نے نہایت پر اثر الفاظ اور جذباتی لب و لہجے میں صلاح الدین ایوبی سے منوا لیا کہ یہ لڑکی جسے اس نے ایک بردہ فروش سے خریدا تھا شریف باپ کی باعصمت بیٹی ہے۔ اس نے صلاح الدین ایوبی سے کہلوا لیا کہ اچھا اسے میرے خیمے میں بھیج دینا۔ زکوئی آہستہ آہستہ جسم کو بیل دیتی اور بار بار صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر مسکراتی تھی۔ باقی لڑکیاں اس کے گرد تتلیوں کی طرح جیسے اڑ رہی ہوں۔ یہ اچھل کود والا رقص نہیں تھا۔ مشعلوں کی روشنی میں کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے ہلکے نیلے شفاف پانی میں جل پریاں تیر رہی ہوں۔ چاندنی کا اپنا ایک تاثر تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ گمسم بیٹھا کیا سوچ رہا تھا۔ ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ بپا کر رہے تھے وہ بھی جیسے مر گئے تھے۔ زمین اور آسمان پر وجد طاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بے حد مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ نصف شب کے بعد صلاح الدین ایوبی اس خیمے میں داخل ہوا۔ ناجی نے اس کے لیے نبض کرایا تھا۔ اندر اس نے قالین بچھا دیے تھے۔ پلنگ پر شیتے کی کھال کی مانند پلنگ پوش تھا۔ فانوس جو رکھوایا تھا اس کی ہلکی نیلی روشنی صحرا کی شفاف چاندنی کی مانند تھی اور اندر کی فضا عطر دبیز تھی۔ خیمے کے اندر ریشمی پردے آویزہ تھے۔ ناجی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ خیمے میں گیا اور پوچھا، اسے ذرا سی دیر کے لیے بھیج دوں؟ میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، بھیج دو، اور ناجی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا خیمے سے نکل گیا۔ تھوڑا یہ وقت گزرا ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو اس کے خیمے کی طرف آتے دیکھا۔ خیمے کی ہر طرف مشعلیں روشن تھیں۔ روشنی کا یہ انتظام علی بن سفیان نے کرایا تھا تاکہ رات کے وقت محافظ گرد و پیش کو اچھی طرح دیکھ سکیں۔
رقاصہ قریب آئی تو انہوں نے اسے پہچان لیا۔ انہوں نے اسے رقص میں دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ٹوکروں میں سے نکلی تھی۔ وہ زکوئی تھی۔ وہ رقص کے لباس میں تھی۔ یہ لباس تو توبہ شکن تھا۔ اس میں وہ اریانی تھی۔ محافظوں کے کمانڈر نے اسے روک لیا۔ زکوئی نے اسے بتایا کہ اسے امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے بلایا ہے۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں جو تم جیسی فاحشہ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ لیں۔ زکوئی نے کہا، میں بن بلائے آنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ کماندار نے پوچھا، ان کا بلاوا تمہیں کس طرح ملا؟ زکوئی نے کہا کہ سلال ناجی نے کہا ہے کہ تمہیں امیر مصر بلاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ امیر نے جواب طلبی کی تو خود بھگت لینا۔ کمانڈر تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی خوابگاہ میں ایک رقاصہ کو بلایا ہے۔ وہ ایوبی کے کردار سے واقف تھا۔ اس کے حکم سے بھی واقف تھا کہ ناچنے گانے والیوں سے تعلق رکھنے والے کو 100 درے لگائے جائیں گے۔ کمانڈر شش و پنج میں پڑ گیا۔ سوچ کر اس نے جرت کی اور صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں چلا گیا۔ ایوبی اندر ٹہل رہا تھا۔ کمانڈر نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ باہر ایک رقاصہ کڑی ہے، کہتی ہے حضور نے اسے بلایا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ کمانڈر باہر نکلا اور زکوئی کو اندر بھیج دیا۔ محافظوں کو توقع تھی کہ ان کا امیر اور سالار اعظم اس لڑکی کو باہر نکال دے گا۔ وہ سب اس کی گرجدار آواز سننے کے لیے تیار ہو گئے، مگر انہیں ایسی کوئی آواز نہ سنائی دی۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ محافظ دستے کا کمانڈر بے قراری کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ایک محافظ نے اسے کہا کہ کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ کسی کے فاحشہ کے ساتھ تعلق رکھنا جرم ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، ہم صرف ماتحتوں کے لیے، قانون صرف رعایا کے لیے ہوتے ہیں۔ امیر مصر کو درے نہیں لگائے جا سکتے۔ بادشاہوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا، کمانڈر نے جل کر کہا۔ صلاح الدین ایوبی شراب بھی پیتا ہوگا، ہم پر چھوٹی پارسائی کا رعب جماتا ہے۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کا جو بت تھا وہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اس بت میں سے ایک عربی شہزادہ نکلا جو عیاش اور بدکار تھا۔ پارسائی کے پردے میں گناہوں کا مرتکب ہو رہا تھا۔ ناجی بہت خوش تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی خوشنودی کے لیے اس نے شراب سونگھی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے خیمے میں بیٹھا مسرت سے جھوم رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کا نائب سالار اوروش بیٹھا تھا۔ اس نے ناجی سے کہا، اسے گئے بہت وقت گزر گیا، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تیر صلاح الدین ایوبی کے دل میں اتر گیا ہے۔ میرا تیر خطا کب گیا تھا؟ ناجی نے کہہ لگا کر کہا، اگر یہ تیر خطا ہو جاتا ہے تو فوراً یہیں لوٹ کے میں ہمارے پاس آ جاتا۔ اوروش نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے تھے، زکوئی انسان کے روپ میں طلسم ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ لڑکی حشیشین کے ساتھ رہی ہے، ورنہ صلاح الدین ایوبی جیسا بت کبھی نہ توڑ سکتی۔ میں نے اسے جو سبق دیے تھے وہ حشیشین کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہ آئے ہوں گے۔ ناجی نے کہا، اب صلاح الدین ایوبی کے حلق سے شراب اتارنی رہ گئی ہے۔ ناجی کو باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ دوڑ کر باہر گیا۔ وہ زکوئی نہیں تھی، کوئی سپاہی جا رہا تھا۔ ناجی نے دور سے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف دیکھا۔ پردے گرے ہوئے تھے اور باہر محافظ کھڑے تھے۔ اس نے اندر جا کر اوروش سے کہا کہ اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری زکوئی نے بت توڑ ڈالا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا جب زکوئی صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے نکلی۔ ناجی کے خیمے میں جانے کی بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی۔ راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا جس کا جسم سر سے پاؤں تک ایسے ہی لبادے میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں زکوئی پکارا۔ وہ اس آدمی کے پاس چلی گئی۔ وہ آدمی اسے ایک خیمے میں لے گیا۔ بہت دیر بعد وہ اس خیمے سے نکلی اور ناجی کے خیمے کا رخ کر لیا۔ ناجی اس وقت تک جاگ رہا تھا اور کئی بار باہر نکل کر صلاح الدین ایوبی کے خیمے کو دیکھ چکا تھا کہ زکوئی نے صلاح الدین ایوبی کو پھانس لیا ہے اور اسے آسمان کی بلندیوں سے گھسیٹ کر ناجی کی ذہنیت کی پستوں میں لے آئی ہے۔ اوروش، اس نے کہا، رات تو گزر گئی ہے، وہ ابھی تک نہیں آئی۔ وہ اب آئے گی بھی نہیں، اوروش نے کہا۔ وہ اب نہیں آئے گی، اوروش نے کہا۔ امیر مصر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ایسے ہیرے کوئی شہزادہ کبھی واپس نہیں کرتا۔ تم نے اس پر بھی غور کیا ہے؟ نہیں، ناجی نے کہا، میں نے اپنی چالوں کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر مصر زکوئی کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے؟ اوروش نے کہا، اس صورت میں یہ خطرہ ہے کہ لڑکی ہمارا کام کی نہیں رہے گی۔ وہ ہے تو ہوشیار، ناجی نے کہا، مگر رقاصہ کا کیا بھروسہ؟ وہ رقاصہ کی بیٹی ہے اور تجربہ کار پیشہ ور ہے، دھوکہ دے سکتی ہے۔ وہ گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ زکوئی اس کے خیمے میں داخل ہوئی۔
اس نے ہنس کر کہا کہ اپنے امیر کے جسم کا وزن کرو اور لاؤ اتنا سونا، آپ نے میرے یہی انعام مقرر کیا تھا نا؟ ناجی نے بےتابی سے پوچھا، پہلے بتاؤ ہوا کیا؟ زکوئی نے جواب دیا، جو آپ چاہتے تھے۔ آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی پتھر ہے، فولاد ہے اور وہ مسلمانوں کے اللہ کا سایہ ہے؟ اس نے زمین پر پاؤں کا ٹھڈا مار کر کہا، وہ اس ریت سے زیادہ بے بس ہے جسے ہوا کی ہلکے جھونکے اڑاتے پھرتے ہیں۔ تمہارے حسن کا جادو اور زبان کے طلسم نے اسے ریت بنایا ہے۔ روش نے کہا، ورنہ یہ کمبخت چٹان تھا۔ ہاں چٹان تھا، زکوئی نے کہا، اب ریتیلا ٹیلا بھی نہیں۔ میرے متعلق کوئی بات ہوئی تھی؟ ناجی نے پوچھا۔ ہاں، زکوئی نے جواب دیا۔ پوچھتا تھا ناجی کیسا آدمی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مصر میں اگر کسی پر آپ کو اعتماد کرنا چاہیے تو وہ صرف ناجی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کس طرح اسے جانتی ہو؟ میں نے کہا کہ وہ میرے باپ کے گہرے دوست تھے، ہمارے گھر گئے تھے اور میرے باپ سے کہتے تھے کہ میں صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوں، مجھے سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو کود جاؤں گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم باعصمت لڑکی ہو؟ میں نے کہا کہ میں آپ کی لونڈی ہوں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ کہنے لگا کہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی، پھر وہ اگر پتل تھا تو موم ہو گیا اور میں نے موم کو اپنے سانچے میں ڈال لیا۔ اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی، کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ گناہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، مجھے بادشاہوں کی طرح حکم دے کر نہیں بلایا، میں خود آئی تھی اور پھر بھی آؤں گی۔ لڑکی نے ہر ایک بات اس طرح کھل کر سنائی جس طرح اس کا جسم اریا تھا۔ ناجی نے جوش و مسرت سے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا اور روز زکوئی کو خراج تحسین اور ناجی کو مبارکباد پیش کر کے خیمے سے نکل گیا۔ صحرا کی اس پراسرار رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی صحرائی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح کے اجالے نے اپنے تاریک سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی جس کے قیام اور استحکام کا خواب صلاح الدین ایوبی نے دیکھا اور اس کی خواب کا عزم لے کر جوان ہوا تھا۔ گزشتہ رات اس صحرا میں جو واقعہ ہوا اس کے دو پہلو تھے، ایک پہلو سے ناجی اور روش واقف تھے، دوسرے پہلو سے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ واقف تھا، اور صلاح الدین ایوبی، اس کا سراغ رساں اور جاسوس علی بن سفیان اور زکوئی، تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلوؤں سے واقف تھے۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کے اسٹاف کو ناجی نے نہایت شان و شوکت اور عقیدت مندی سے رخصت کیا۔ سوڈانی فوج دو رویہ کھڑی صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان نعروں کے جواب میں بازو لہرائے، مسکرانے اور دیگر تکلفانہ کی پرواہ نہ کی۔ ناجی نے ہاتھ ملایا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے اس کے محافظوں کا اور دیگر اسٹاف کے گھوڑے بھی دوڑ پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر میں پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور اپنے نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ سورج غروب ہوا، رات تاریک ہو گئی۔ کمرے کے اندر کھانا تو درکنار، پانی بھی نہیں گیا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب تینوں باہر نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظوں کے دستے کے کمانڈر نے اس سے روک لیا اور کہا، محترم، ہمارا فرض ہے حکم مانے اور زبانیں بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی اور بے اطمینانی پیدا ہو گئی ہے۔ خود میں بھی شکار ہو رہا ہوں۔ کیسی مایوسی؟ محافظ کہتے ہیں کہ ایک فوج کو شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا؟ کمانڈر نے کہا، اگر میری شکایت کو گستاخی سمجھیں تو سزا دے دیں، لیکن میری شکایت سن لیں۔ ہم اپنے امیر کو خدا کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فدا تھے، مگر رات اس کے خیمے میں ایک رقاصہ گئی تھی۔ علی بن سفیان نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، تم نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ گناہ امیر کرے یا غلام، سزا میں کوئی فرق نہیں، گناہ بہرحال گناہ ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ رقاصہ اور امیر مصر کی خفیہ ملاقات کے ساتھ گناہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کیا تھا؟ ابھی نہیں بتاؤں گا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ رات کیا ہوا تھا۔ اس نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میری بات غور سے سنو، عامر بن صالح، تم پرانے عسکری ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ رقاصہ کا امیر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے۔ اپنے جانبازوں کو کسی شک میں نہ پڑنے دو اور کسی سے ذکر تک نہ ہو کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان کی قابلیت اور کارناموں سے یہ کمانڈر آگاہ تھا، مطمئن ہو گیا۔ اس نے اپنے دستے کے شکوک رفع کر دیے۔ اگلے روز صلاح الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا۔ اسے اطلاع دی گئی کہ ناجی ملنے آیا ہے۔
صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملا۔ ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ گھبرایا ہوا ہے اور غصے میں بھی ہے۔ اس نے عقلانے کے لہجے میں کہا، قابل صد احترام امیر، کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی محافظ فوج کی 50,000 نفری مصر کی اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال ہی میں تیار ہوئی ہے؟ ہاں ناجی، صلاح الدین ایوبی نے تأمل سے جواب دیا۔ میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے اس بڑی گہری سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا کہ جس فوج کے تم سپہ سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری 10% ہو، اور تمہیں حکم بھی مل چکا ہوگا کہ تم اب اس فوج کے سالار نہیں ہوگے، تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے۔ عالی مقام، ناجی نے کہا، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ۔ ناجی نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے خلاف سازش کی گئی ہے۔ آپ نے بلند دماغ اور گہری نظر کو چھان بین کر لینی چاہیے۔ مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میرے دوست، میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا کہ میری انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ میں کسی کا عہدہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اور کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو وہ شراب نہ پیے، ہلڑ بازی نہ کرے اور فوج جشنوں میں ناچ گانے نہ ہو۔ ناجی نے کہا، لیکن عالی جاں، میں نے حضور سے اجازت لے لی تھی، اور میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کو اس کی اصل حالت میں دیکھ سکوں جسے تم ملت اسلامیہ کی فوج کہتے ہو۔ میں 50,000 نفری کو برطرف نہیں کر سکتا۔ مصری فوج میں اسے مدغم کر کے اس کے کردار کو سدھار دوں گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری، سوڈانی، شامی، عجمی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا جھنڈا ایک اور مذہب ایک ہے۔ امیر مرتبت نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری حیثیت کیا رہ جائے گی، جس کے صلاح الدین ایوبی نے کہا، جس کے تم اہل ہو۔ اپنے ماضی پر خود ہی نگاہ ڈالو، ضروری نہیں کہ اپنی کارستانیوں کی داستان مجھ سے سنو۔ فوراً واپس جاؤ، اپنی فوج کی نفری سامان، جانور سامان، خلد و نوش وغیرہ کے کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کر دو۔ 7 دن کے اندر اندر میرے حکم کی تعمیل مکمل ہو جائے۔ ناجی نے کچھ کہنا چاہا لیکن صلاح الدین ایوبی ملاقات کے کمرے سے نکل گیا۔ یہ بات ناجی کے خفیہ حرم میں بھی پہنچ گئی تھی کہ زکوئی کو امیر مصر نے رات بھر کا شرف باریابی بخشا ہے۔ زکوئی کے خلاف حسد کی آگ پہلے ہی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے آئے ابھی بہت تھوڑا عرصہ گزرا تھا، لیکن ناجی پہلے روز سے ہی اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اسے ذرا سی دیر کے لیے بھی اپنے حرم میں نہیں جانے دیا جاتا تھا، جہاں اس کی دل پسند ناچنے والی جوان لڑکیاں رہتی تھیں۔ زکوئی کو اس نے الگ کمرہ دیا تھا۔ انہیں یہ تو معلوم نہ تھا کہ ناجی اسے صلاح الدین ایوبی کو موم کرنے کی ٹریننگ دے رہا ہے اور وہ کسی بہت بڑے تخریبی منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یہ رقاصاں یہ دیکھ کر جل بل گئی تھی کہ زکوئی نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے دل میں ان کے خلاف نفرت پیدا کر دی ہے۔ حرم کی 2 لڑکیاں زکوئی کو ٹھکانے لگانے کی سوچتی رہتی تھیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ زکوئی کو امیر مصر نے بھی اتنا ہی پسند کیا ہے، رات بھر اس کو اپنے خیمے میں بھی رکھا تھا، تو وہ پاگل ہو گئیں۔ اسے ٹھکانے لگانے کا واحد طریقہ قتل تھا۔ قتل کے 2 ہی طریقے ہو سکتے تھے، زہر یا کرایہ کا قاتل جو اسے سوتے میں قتل کرائے۔ دونوں طریقے ممکن نہیں تھے کیونکہ زکوئی باہر نہیں نکلتی تھی اور زہر دینے کے لیے اس تک رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ ان دونوں نے حرم کی سب سے زیادہ چالاک ملازمہ کو اعتماد میں لے رکھا تھا، اسے انعام و اکرام دیتی رہتی تھیں۔ جب حسد کی انتہا ان کی آنکھوں میں خون اتار دیا تو انہوں نے اس ملازمہ کو منہ مانگے انعام کا لالچ دے کر اپنا مدعا بیان کر دیا۔ یہ ملازمہ بڑی خرانٹ اور مجی ہوئی عورت تھی۔ اس نے کہا کہ سالار کی رہائش گاہ میں جا کر زکوئی کو زہر دینا ممکن نہیں، موقع محل دیکھ کر اسے خنجر سے قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ کوئی زکوئی کی نقل و حرکت پر نظر رکھے گی، ہو سکتا ہے کوئی موقع جلدی نکل آئے۔ اس جرائم پیشہ عورت نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی موقع نہ نکلا تو حشیشین کی مدد حاصل کی جائے گی، مگر وہ معاوضہ زیادہ لیتے ہیں۔ دونوں لڑکیوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ معاوضہ دینے کو تیار ہیں۔ ناجی بے حد غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ زکوئی اسے ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کر چکی تھی لیکن اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ مجھے اس کے پاس جانے دیں، زکوئی نے چوتھی بار کہا، میں اسے شیشے میں اتار لوں گی۔ ناجی نے گرج کر کہا، بیکار ہے، وہ کمبخت حکم نامہ جاری کر چکا ہے جس پر عمل بھی شروع ہو چکا ہے، مجھے اس نے کہیں کا نہیں رہنے دیا، اس پر تمہارا جادو نہیں چل سکا۔ مجھے معلوم ہے میرے خلاف سازش کرنے والے کون لوگ ہیں، وہ میری ابھرتی ہوئی حیثیت سے حسد کرتے ہیں۔ میں امیر مصر بننے والا تھا،
میں نے یہاں کے حکمرانوں پر حکومت کی، حالانکہ میں معمولی سا سالار تھا، اب میں سالار بھی نہیں رہا۔ اس نے دربان کو اندر بلا کر کہا کہ اوروش کو بلا لائے۔ اس کا ہمراز نائب اوروش آیا تو ناجی نے اس کے ساتھ بھی اسی موضوع پر بات کی۔ اسے وہ کوئی نئی خبر نہیں سنا رہا تھا۔ اوروش کے ساتھ وہ صلاح الدین ایوبی کے نئے حکم نامے پر تفصیلی تبادلہ خیال کر چکا تھا، مگر دونوں اس کے خلاف کوئی کارروائی سوچ نہیں سکے تھے۔ اب اس کے دماغ میں ایک کارروائی آ گئی تھی۔ اس نے اوروش سے کہا کہ میں جوابی کارروائی کا سوچ لیا ہے۔ کیا؟ بغاوت، ناجی نے کہا۔ اوروش چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ ناجی نے کہا کہ تم حیران ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں شک ہے کہ یہ 50,000 سوڈانی فوج ہماری وفادار نہیں؟ کیا یہ صلاح الدین ایوبی کی نسبت مجھے اور تمہیں اپنا حاکم اور خیر خواہ نہیں سمجھتی؟ کیا تم اپنی فوج کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصریوں کا غلام بنایا جا رہا ہے اور مصر تمہارا ہے؟ اوروش نے گہری سانس لے کر کہا، میں نے اس اقدام پر غور نہیں کیا تھا۔ بغاوت کا انتظام ایک اشارے پر ہو سکتا ہے، لیکن مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا سکتی ہے اور اس فوج کو کمک بھی مل سکتی ہے۔ حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کر لینا چاہیے۔ ناجی نے کہا کہ میں غور کر چکا ہوں۔ میں عیسائی بادشاہوں کی مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ تم 2 پیامبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے۔ آؤ میری بات غور سے سنو۔ زکوئی تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ زکوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ دونوں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھے رہے۔ صلاح الدین ایوبی نے دونوں فوجوں کو مدغم کرنے کا وقت 7 روز مقرر کیا تھا۔ کاغذی کارروائی ہوتی رہی۔ ناجی پوری طرح تعاون کرتا رہا۔ 4 روز گزر چکے تھے۔ اس دوران ناجی ایک بار پھر صلاح الدین ایوبی سے ملا، لیکن اس نے کوئی شکایت نہ کی۔ تفصیلی رپورٹ دے کر صلاح الدین ایوبی کو مطمئن کر دیا کہ 7ویں روز دونوں فوجیں ایک ہو جائیں گی۔ صلاح الدین ایوبی کے نائبین نے بھی اسے یقین دلایا کہ ناجی دیانتداری سے تعاون کر رہا ہے، مگر علی بن سفیان کی رپورٹ کسی حد تک پریشان کن تھی۔ اس کی انٹیلیجنس سروس نے رپورٹ دی تھی کہ سوڈانی فوج کے سپاہیوں میں بے اطمینانی اور ابتری سی پائی جاتی ہے۔ وہ مصری فوج میں مدغم ہونے پر خوش نہیں۔ ان کے درمیان یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ مصری فوج میں مدغم ہو کر ان کی حیثیت غلاموں کی سی ہو جائے گی، انہیں مال غنیمت نہیں ملے گا اور ان سے بار برداری کا کام لیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ علی بن سفیان نے یہ رپورٹیں صلاح الدین ایوبی تک پہنچا دیں۔ ایوبی نے اسے کہا کہ یہ لوگ طویل المدت سے عیش کر رہے ہیں، انہیں نئی تبدیلی یقیناً پسند نہیں آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ نئے حالات اور ماحول کے عادی ہو جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ اس لڑکی سے ملاقات ہوئی یا نہیں؟ علی نے جواب دیا، نہیں، اس سے ملاقات ممکن نظر نہیں آتی۔ میرا آدمی ناکام ہو چکے ہیں، ناجی نے اسے قید کر رکھا ہے۔ اس سے اگلی رات کا واقعہ ہے۔ رات ابھی تاریک ہوئی تھی۔ زکوئی اپنے کمرے میں تھی۔ ناجی اوروش کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا۔ اسے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے پردہ ہٹا کر دیکھا۔ باہر کے چراغوں کی روشنی میں اسے 2 گھڑ سوار گھوڑوں سے اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ لباس سے وہ تاجر معلوم ہوتے تھے، لیکن وہ گھوڑوں سے اتر کر ناجی کے کمرے کی طرف چلے تو ان کی چال بتاتی تھی کہ یہ تاجر نہیں۔ اتنے میں اوروش باہر نکلا اور دونوں سواروں اسے دیکھ کر رک گئے۔ اوروش کو سپاہیوں کے انداز میں سلام کیا اور اوروش نے ان کے گرد گھوم کر ان کے لباس کا جائزہ لیا، پھر انہیں کہا کہ ہتھیار دکھاؤ۔ دونوں نے پھولتی سے چیخے کھولے اور ہتھیار دکھائے۔ ان کے پاس چھوٹی تلواریں اور ایک خنجر تھا۔ اوروش انہیں اندر لے گیا اور دربان ایک طرف کھڑا تھا۔ زکوئی گہری سوچ میں کھو گئی۔ وہ کمرے سے نکلی اور ناجی کے کمرے کا رخ کیا، مگر دربان نے اسے دروازے پر روک لیا اور کہا کہ اسے حکم ملا ہے کہ کسی کو اندر نہ جانے دیا جائے۔ زکوئی کو وہاں ایسی حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ کمانڈر پر بھی حکم چلانے لگی تھی۔ دربان کے روکنے سے وہ سمجھ گئے کہ کوئی خاص بات ہے۔ اسے یاد آیا کہ وہ 2 راتیں پہلے ناجی نے اس کی موجودگی میں اوروش سے کہا تھا کہ میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں، تم 2 پیامبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے۔ اور پھر اس نے زکوئی کو اپنے کمرے میں چلے جانے کا کہا تھا۔ اس نے بغاوت کی باتیں بھی کی تھی۔ یہ سب کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی اور ناجی کے خاص کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بند تھا۔ اس نے اس دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ ادھر کی آوازیں دھیمی تھیں۔ اسے کوئی بات سمجھ نہ آئی۔ کچھ دیر بعد اسے ناجی کی بڑی صاف آواز سنائی دی۔ اس نے کہا کہ آبادیوں سے دور رہنا، اگر کوئی شک میں پکڑنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے یہ پیغام غائب کرنا، جان پر کھیل جانا، جو بھی راستے میں حائل ہو اسے ختم کر دینا۔ تمہارا سفر 4 دنوں کا ہے، 3 دنوں میں پہنچنے کی کوشش کرنا، سمت یاد کر لو، شمال مشرق۔ دونوں آدمی باہر نکلے اور زکوئی بھی باہر آ گئی۔
اس نے دیکھا کہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ ناجی اور اوروش بھی باہر کھڑے تھے، سواروں کو الوداع کہنے لگے۔ سوار بہت تیزی سے روانہ ہو گئے۔ ناجی نے زکوئی کو دیکھا تو اسے بلا کر کہا، میں باہر جا رہا ہوں، کام بہت ہے، تم آرام کرو، اگر اکیلے دل نہ لگے تو حرم میں گھوم پھر آنا۔ ہاں، زکوئی نے کہا، جب سے آئی ہوں باہر نہیں نکلی۔ ناجی اور اوروش چلے گئے۔ زکوئی نے چوغا پہنا، کمر بند میں خنجر اوڑھا اور حرم کی طرف چل پڑی۔ وہ جگہ چند سو گز دور تھی۔ وہ ناجی پہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ حرم میں گئی تھی۔ دربان کو بھی اس نے یہی بتایا تھا کہ حرم میں داخل ہوئی تو وہاں کی رہنے والیوں نے اسے حیران ہو کے دیکھا۔ وہ پہلی دفعہ وہاں گئی تھی، سب نے اس کا استقبال احترام اور پیار سے کیا۔ ان دو لڑکیوں نے بھی اسے خوش آمدید کہا جو اسے قتل کرنا چاہتی تھیں۔ زکوئی سب سے ملی، ہر ایک کے ساتھ باتیں کی اور واپس چل پڑی۔ وہ خراٹ ملازمہ بھی وہیں تھی جسے اس کے قتل کے لیے کہا گیا تھا۔ اس نے زکوئی کو بڑی غور سے دیکھا۔ زکوئی باہر نکل گئی۔ حرم والے مکان اور ناجی کی رہائش گاہ کے درمیان کا علاقہ اونچا نیچا اور ویران۔ زکوئی حرم سے نکلی تو ناجی کی رہائش گاہ کی طرف جانے کی بجائے بہت تیز تیز دوسری سمت چل پڑی۔ ادھر ایک پگڈنڈی بھی تھی، لیکن زکوئی اس سے ذرا دور ہٹ کر جا رہی تھی۔ اس سے 15-20 قدم پیچھے ایک سیاہ سایہ چلا جا رہا تھا۔ وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا تھا، مگر سر سے پاؤں تک ایک لبادے میں لپٹا ہونے کی وجہ سے یہ سیاہ بھوت لگتا تھا۔ زکوئی کی رفتار تیز ہوئی تو اس بھوت نے اپنی رفتار اس سے بھی تیز کر دی۔ آگے گھنی جھاڑیاں تھیں، زکوئی ان میں روپوش ہو گئی۔ سیاہ بھوت بھی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ وہاں کوئی 250-300 گز آگے صلاح الدین ایوبی کی رہائش گاہ تھی، جس کے ارد گرد فوج کے اعلیٰ رتبوں کے افراد رہتے تھے۔ زکوئی کا رخ ادھر تھا۔ وہ گھنی جھاڑیوں میں سے نکلی ہی تھی کہ دائیں طرف سے سیاہ بھوت اٹھا۔ چاندنی بڑی صاف تھی، پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، اس کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں تھی۔ بھوت کا ہاتھ اوپر اٹھا اور چاند میں خنجر چمکا اور بجلی کی سی تیزی سے خنجر زکوئی کے کندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا۔ زکوئی کی چیخ نکلی، خنجر اس کے کندھے سے نکل گیا۔ زکوئی نے اتنا گہرا زخم کھا کر بھی نہایت تیزی سے اپنے کمر بند سے خنجر نکالا۔ بھوت نے اس پر دوسرا وار کیا تو زکوئی نے اس کے خنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا خنجر بھوت کے سینے میں گھونپ دیا۔ اسے چیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی۔ زکوئی نے اپنا خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا، جو بھوت کے پیٹ میں اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اپنے پہلو میں خنجر لگا، لیکن زیادہ گہرائی میں نہیں اترا۔ بھوت چکرا کر گرا۔ زکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ دوڑ پڑی۔ اس کے جسم سے خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا مکان اسے چاندنی میں نظر آنے لگا۔ آدھا فاصلہ طے کر کے اسے چکر آنے لگے، اس کی رفتار سست ہونے لگی۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، علی ایوبی، علی ایوبی۔ اس کے کپڑے لال سرخ ہو گئے تھے اور وہ بڑی مشکل سے قدم گھسیٹ رہی تھی۔ اس کی منزل تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی، جہاں تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ وہ مسلسل صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کو پکاری جا رہی تھی۔ قریب کہیں ایک گشتی سنتری پھر رہا تھا، اسے اس کی آوازیں سنائی دی تو وہ دوڑ کر پہنچا۔ زکوئی اس پر جا پڑی اور کہا کہ مجھے امیر مصر تک پہنچا دو، بہت جلدی، بہت جلدی۔ سنتری نے اس کا خون دیکھا تو اسے پیٹھ پر لاد کر دوڑ پڑا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے رپورٹ لے رہا تھا کہ اس کے 2 نائب بھی موجود تھے۔ یہ رپورٹ کچھ اچھی نہیں تھی۔ علی بن سفیان بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا جس پر غور ہو رہا تھا۔ دربان گھبراہٹ کے عالم میں اندر آیا اور بتایا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے، کہتا ہے کہ یہ لڑکی امیر مصر سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے صلاح الدین ایوبی دوڑا۔ اتنے میں لڑکی کو اندر لے آئے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، طبیب اور جراح کو فوراً بلا لاؤ۔ لڑکی کو صلاح الدین ایوبی نے اپنے پلنگ پر لٹا دیا۔ ذرا سی دیر میں پلنگ پوش خون سے لال ہونے لگا۔ کسی کو نہ بلاؤ، لڑکی نے نحیف آواز میں کہا، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں۔ تمہیں زخمی کس نے کیا زکوئی؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ پہلے ضروری باتیں سن لو، زکوئی نے کہا۔ شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دو۔ 2 سوار جاتے نظر آئیں گے، دونوں کے چوغے بادامی رنگ کے ہیں، ایک کا گھوڑا بادامی اور دوسرے کا سیاہ ہے۔ وہ تاجر رکھتے ہیں، ان کے پاس سالار ناجی کی تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرنیک کو بھیجا گیا ہے۔ ناجی کی یہ سوڈانی فوج بغاوت کرے گی، مجھے اور کچھ بھی معلوم نہیں، تمہاری سلطنت سخت خطرے میں ہے، اس دو سواروں کو رستے میں پکڑ لو، تفصیل ان کے پاس ہے۔ بولتے بولتے زکوئی کو خوشی آنے لگی۔ 2 طبیب آ گئے، انہوں نے زکوئی کا خون بند کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کے منہ پر دوائیاں ڈالیں جن کے اثر سے وہ بولنے کے قابل ہو گئی۔ وہ ضروری پیغام
دے چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوسری ساری باتیں سنائی، مثلا ناجی عروش کے ساتھ کیا کیا بات کی تھی، اسے کس طرح اپنے کمرے میں بھیج دیا تھا، اور ناجی کا غصہ اور بھاگ دوڑ 2 سواروں کا آنا وغیرہ۔ پھر اس نے بتایا کہ اس سے کچھ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ موقع اور موضوع دیکھ کر ادھر ہی رپورٹ دینے کے لیے آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے خنجر گھونپ دیا۔ اس نے اپنا خنجر نکال کر حملہ آور پر حملہ کیا۔ حملہ آور کی چیخ بتاتی تھی کہ وہ کوئی عورت ہے۔ اس نے حملے کی جگہ بتائی۔ اسی وقت اس جگہ آدمی دوڑا دیے گئے۔ زکوئی نے کہا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہو سکتی، اس کے خنجر اس کے سینے اور پیٹ میں لگے ہیں، خون رک نہیں رہا تھا، زیادہ تر خون تو پہلے ہی بہہ گیا تھا۔ زکوئی نے صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا کہ اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے، آپ شکست نہیں کھا سکتے، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ صلاح الدین ایوبی ایمان کا کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ میں نے کوتاہی تو نہیں کی، آپ نے جو فرض مجھے سونپا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ناجی اس حد تک خطرناک کارروائی کرے گا، تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی، میں تمہیں صرف مخبری کے لیے وہاں بھیجا تھا، کاش میں مسلمان ہوتی، زکوئی نے کہا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا کہ میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ دینا ہے وہ میرے اندھے باپ اور سدا بیمار ماں کو دے دینا ہے، ان کی معذوریوں نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا تھا۔ زکوئی کا سر ایک طرف ڈھلک گیا، آنکھیں ادکھلی رہیں اور ہونٹ اسی طرح نیم وا جیسے مسکرا رہی ہو۔ طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھی اور صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ زکوئی کی روح اس کے زخمی جسم سے آزاد ہو گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ کسی بھی مذہب کی تھی، اسے پورے اعزاز کے ساتھ دفن کرو، اس نے اسلام کے لیے جان قربان کی ہے، یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی۔ دربان نے بتایا کہ باہر ایک عورت کی لاش نظر آئی ہے، جا کر دیکھا وہ ایک ادھیڑ عمر عورت کی لاش تھی، جائے وقوع سے 2 خنجر ملے تھے۔ اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، یہ ناجی کے حرم کی ملازمہ تھی جس نے انعام کے لالچ میں زکوئی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ رات کو ہی زکوئی کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور ملازمہ کی لاش گھڑا کھود کر دفنا دی گئی۔ دونوں کو خفیہ طریقوں سے دفنا دیا گیا۔ انہیں جب دفنایا جا رہا تھا، صلاح الدین ایوبی نہایت اعلیٰ نسل کے 8 گھوڑے جوان دوڑا دیے اور 8 سوار منتخب کر کے علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان 2 آدمیوں کے پیچھے دوڑا دیے جو ناجی کا پیغام لے کر جا رہے تھے۔ زکوئی کون تھی؟ وہ مراکش کی ایک رقاصہ تھی، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا مذہب کیا تھا، وہ مسلمان تھی یا عیسائی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس، جاسوسی اور سراغ رسانی کا سربراہ تھا۔ اسے دوسروں کے راز معلوم کرنے کے لیے کئی ڈھنگ اختیار کرنے پڑتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اسے اپنے ساتھ مصر لایا تھا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ سوڈانی فوج کا سالار ناجی سازشی اور شیطان ہے۔ اس کے اندر دن خانہ حالات معلوم کرنے کے لیے علی بن سفیان نے جاسوسوں کا جال بچھا دیا تھا۔ اسے راز کی ایک بات معلوم ہوئی کہ ناجی حسن صبا کے فدائیوں کی طرح مخالفین کو حسین لڑکیوں اور حشیشین سے پانستا ہے، اپنا گرویدہ بناتا ہے اور مروا دیتا ہے۔ علی بن سفیان نے تلاش بسیار کے بعد کسی کی وساطت سے زکوئی کو مراکش سے حاصل کیا اور خود بردہ فروش کا بیروب دھار کر اسے ناجی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس لڑکی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے صلاح الدین ایوبی کے پھانسنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر خود ہی اس لڑکی کے دام میں پھنس گیا۔ پھنسا بھی ایسا کہ اس کے سامنے وہ اپنے نائب سالار کے ساتھ راز کی باتیں کرتا رہا۔ اس نے زکوئی کو جشن کی رات صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیج دیا اور اپنی اس فتح پر بے حد مسرور تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا اس نے بت توڑ دیا، اب وہ اسی لڑکی کے ہاتھوں اسے شراب بھی پلا سکے گا اور پھر اسے اپنا مرید بھی بنا لے گا۔ مگر اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ تھا کہ زکوئی صلاح الدین ایوبی کی ہی جاسوسہ تھی۔ وہ اسے خیمے میں رپورٹیں دیتی تھی، صلاح الدین ایوبی سے ہدایتیں لیتی تھی۔ اس کے خیمے سے نکل کر زکوئی دوسری طرف چلی گئی تھی، جہاں اسے منہ سر پر لپیٹے ایک آدمی ملا تھا۔ وہ آدمی علی بن سفیان تھا جس نے اسے کچھ اور ہدایتیں دی تھیں۔ اس کے بعد زکوئی ناجی کے کمرے سے باہر نہ نکل سکی، اس لیے وہ علی بن سفیان کو کوئی رپورٹ نہ دے سکی۔ آخر اسے موقع مل گیا اور وہ ایسی خبر لے کر وہاں سے نکلی جو خدا کے سوا کسی کو معلوم نہ تھی۔ یہ زکوئی کی بدنصیبی تھی کہ حرم میں اس کے خلاف اس لیے سازش ہو رہی تھی کہ اس نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سازش کامیاب ہو گئی اور زکوئی قتل ہو گئی، لیکن وہ اطلاع پہنچانے تک زندہ رہی۔ اس کے مرنے سے کچھ عرصے پہلے وہ معاوضہ جو علی بن سفیان نے اس کے ساتھ طے کیا تھا، صلاح الدین ایوبی کی طرف سے انعام اور رقم، وہ علی بن سفیان نے ناجی کے بردہ فروش کے بھیس میں زکوئی کی قیمت کے طور پر وصول کی تھی۔ مراکش میں زکوئی کے معذور والدین کو ادا کر دی گئی۔ موت کی اس رات کے ستارے ٹوٹ گئے۔
صبح طلوع ہوئی تو علی بن سفیان 8 سواروں کے ساتھ انتہائی رفتار سے شمال مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ آبادیاں دور پیچھے رہ گئی تھیں۔ اسے معلوم تھا فرنیک کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے۔ رات انہوں نے گھوڑوں کو تھوڑی دیر آرام دیا۔ یہ عربی گھوڑے تھے، تھکے ہوئے بھی تازہ دم لگتے تھے۔ دور افق پر کھجور کے چند ایک درختوں میں علی کو 2 گھوڑے جاتے نظر آئے۔ اس نے اپنی پارٹی کو رستہ بدلنے اور اوٹ میں ہونے کے لیے ٹیلوں کے ساتھ ساتھ ہو جانے کو کہا۔ وہ سیرا کا رازدان تھا، بھٹکنے کا اندیشہ نہ تھا۔ اس نے رفتار اور تیز کر دی۔ اگلے 2 سوار اور اس پارٹی میں کم و بیش 4 میل کا فاصلہ تھا۔ یہ فاصلہ طے ہو گیا مگر گھوڑے تھک گئے۔ وہ جب کھجوروں کے درختوں تک پہنچے تو 2 سوار کوئی 2 میل دور مٹی کے ایک پہاڑی کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی شاید تھک گئے تھے۔ دونوں سوار اترے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ پہاڑوں کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ علی بن سفیان نے کہا اور راستہ بدل دیا۔ فاصلہ کم ہوتا گیا اور جب فاصلہ چند سو گز رہ گیا تو دونوں سوار اوٹ سے سامنے آئے۔ انہوں نے گھوڑوں کے سرپٹ دوڑنے کا شور سن لیا تھا۔ وہ دوڑ کر غائب ہو گئے۔ علی بن سفیان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ تھکے ہوئے گھوڑے نے وفاداری کا ثبوت دیا اور رفتار تیز کر دی۔ باقی گھوڑے بھی تیز ہو گئے۔ پہاڑی کے اندر گئے تو دونوں سوار وہاں سے جا چکے تھے مگر دور نہیں گئے تھے۔ وہ شاید گھبرا بھی گئے تھے۔ آگے ریتیلی چٹانیں تھیں، انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں۔ علی بن سفیان نے اپنے گھوڑے ایک صف میں پھیلا دیے اور بھاگنے والوں سے 100 گز دور جا پہنچا۔ ایک تیر انداز نے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے تیر چلایا جو ایک گھوڑے کی اگلی ٹانگ میں لگا۔ گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ تھوڑی سی اور بھاگ دوڑ کے بعد دونوں گھیرے میں آ گئے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے جھوٹ بولا، اپنے آپ کو تاجر کہا، لیکن تلاشی لی تو پیغام مل گیا جو ناجی نے انہیں دیا تھا۔ دونوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ گھوڑوں کو آرام کا وقت دیا گیا اور یہ پارٹی واپس ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ دن گزر گیا، رات بھی گزرتی جا رہی تھی۔ آدھی رات گزر گئی، ایوبی لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ سحر کے وقت دروازے پر ہلکی سی دستک نے اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوڑ کر دروازہ کھولا۔ علی بن سفیان کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے 8 سوار اور 2 قیدی کھڑے تھے۔ علی اور قیدیوں کو صلاح الدین ایوبی نے سونے کے کمرے میں ہی بلا لیا اور علی سے ناجی کا پیغام لے کر پڑھنے لگا۔ پہلے تو اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، پھر جیسے یخلق خون جوش مار کر اس کے چہرے اور آنکھوں پر چڑھ گیا ہو۔ ناجی کا پیغام خاصا طویل تھا۔ اس نے صلیبیوں کے ایک بادشاہ فرنیک کو خط لکھا تھا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت یونانیوں، رومیوں اور دیگر صلیبیوں کو بحیرہ روم کی طرف مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دے۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی 50,000 سوڈانی فوج امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ مصر کی نئی فوج حملے اور بغاوت کا بیک وقت مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر یا مصر کے بڑے حصوں کی حکمرانی کی شرط پیش کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے پیغام لے جانے والے دونوں سواروں کو تہہ خانے کی قید میں ڈال دیا اور اسی وقت اپنی نئی فوج کا دستہ بھیج کر ناجی اور اس کے 3 نائبین کو ان کے مکانوں میں نظر بند کر کے پہرا لگا دیا۔ ناجی کے حرم کی تمام عورتیں آزاد کر دی گئیں اور اس کے ذاتی خزانے کو سرکاری خزانے میں ڈال دیا گیا اور ساری کارروائی خفیہ رکھی گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کی مدد سے ناجی کے اس خط میں جو پکڑ لیا گیا تھا حملے کی تاریخ کو مٹا کر آگے کی تاریخ لکھ دی۔ دو ذہین آدمیوں کو یہ پیغام دے کر شاہ فرنیک کی طرف روانہ کر دیا گیا کہ ان دونوں کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ ناجی کے پیغمبر ہیں۔ انہیں روانہ کر کے اس سوڈانی فوج کو مصری فوج میں مقام کرنے کا حکم روک لیا۔ 8 روز پیغمبر واپس آ گئے۔ وہ ناجی کا پیغام دے آئے اور فرنیک کا جواب ناجی کے نام سے لے آئے۔ فرنیک نے لکھا تھا کہ حملے کی تاریخ سے 2 دن پہلے سوڈانی فوج بغاوت کر دے تاکہ صلاح الدین ایوبیوں کو صلیبیوں کا حملہ روکنے کے ہوش بھی نہ رہیں۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کی اجازت سے ان 2 پیغمبر کو نظر بند کر دیا۔ یہ باعزت نظر بندی تھی جس میں ان دونوں کے آرام اور بہترین خوراک وغیرہ کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی تاکہ یہ راز فاش نہ ہو جائے۔ صلاح الدین ایوبی نے بحیرہ روم کے ساحل پر ان 2 مقامات پر اپنی فوج کو چھپا دیا جہاں صلیبیوں کی بحریہ کو لنگر انداز ہونا اور فوجیں اتارنی تھی۔ اس نے ان مقامات سے دور اپنی بحریہ بھی چھپا دی۔ حملے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ ایک مورخ سراج الدین نے لکھا کہ سوڈانی فوج نے صلیبیوں کے حملے سے پہلے ہی بغاوت کر دی ہے جو صلاح الدین ایوبی نے طاقت سے نہیں بلکہ ڈپلومیسی اور حسن سلوک سے دبا لی۔ بغاوت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ تھی کہ باغیوں کو اپنے سپہ سالار ناجی کہیں نظر نہیں آتا تھا اور اس کا کوئی نائب بھی سامنے نہ آیا۔ وہ سب قید میں تھے۔ مگر ایک اور مورخ حتیاچی لکھتا ہے کہ سوڈانی فوج نے حملے کے بہت بعد بغاوت کی تھی۔ تاہم یہ دونوں مورخ باقی واقعات پر متفق نظر آتے ہیں۔
دونوں نے لکھا کہ صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے نائبین کو قید میں سزائے موت دے کر رات کے وقت گمنام قبروں میں دفن کرا دیا تھا۔ ان دونوں مورخوں نے تیسرے مورخ لین پول نے بھی صلاح الدین کے بحریہ اعداد و شمار ایک جیسے ہی لکھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خط میں دی ہوئی تاریخ کے عین مطابق صلیبیوں کی بحریہ، جس میں فرنیک کی، یونان کی، رومیوں کی اور سسلی کی بحریہ شامل تھیں، متحدہ کمان میں بحریہ روم میں نمودار ہوئی۔ مورخوں کے اعداد و شمار کے مطابق جنگی جہازوں کی تعداد 150 تھی۔ اس کے علاوہ 12 جنگی جہاز بہت بڑے تھے۔ ان میں مصر میں اتارنے کے لیے فوج تھی۔ اس فوج کا صلیبی کمانڈر ایمریک تھا۔ جن بادبانی کشتیوں میں رسد تھی، ان کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ جہاز دو قطاروں میں آ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے دفاع کی کمان اپنے پاس رکھی۔ اس نے صلیبیوں کی بحریہ کو ساحل کے قریب آنے دیا۔ سب سے پہلے بڑے جہاز لنگر انداز ہوئے۔ اچانک ان پر آگ برسنے لگی۔ یہ منجیگوں سے پھینکی ہوئی مشعلیں تھیں اور آگ کے گولے اور ایسے تیر بھی تھے جن کے پچھلے حصے جلتی ہوئی مشعلوں کی مانند تھے۔ مسلمانوں کی برسائی ہوئی اس آگ نے جہاز اور کشتیوں کے بادبانوں کو آگ لگا دی۔ جہاز لکڑی کے بنے ہوئے فوراً جل اٹھے۔ ادھر سے مسلمانوں کے چھپے ہوئے جہاز آ گئے۔ انہوں نے آگ ہی برسائی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسا بحریہ روم جل رہا ہو۔ صلیبیوں کے جہاز رخ موڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرانے اور ایک دوسرے کو جلانے لگے۔ ان میں سے صلیبی فوج سمندر میں کود گئی۔ ان میں سے جو سپاہی ساحل کی طرف آئے وہ سلطان ایوبی کے تیر اندازوں کا نشانہ بنے۔ ادھر نور الدین زنگی نے شاہ فرنیک کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ فرنیک نے اپنی فوج کو مصر میں داخل کرنے کے لیے خشکی کے ذریعے روانہ کر دیا تھا۔ فرنیک صلیبیوں کی بحریہ کے ساتھ تھا۔ اسے اپنے ملک پر حملے کی اطلاعات ملی تو بڑی مشکل سے جان بچا کر اپنے ملک میں پہنچا، مگر وہاں کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ بحریہ روم میں صلیبیوں کا متحد بیڑا نظر آتش ہو گیا اور فوج جل کر اور ڈوب کر ختم ہو گئی۔ صلیبیوں کا ایک کمانڈر ایمریک بچ گیا۔ اس نے ہتھیار ڈال کر صلح کی درخواست کی جو بہت بڑی رقم کی عوض منظور کر لی گئی۔ یونانیوں اور سسلی والوں کے کچھ جہاز بچ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں اپنے جہاز واپس لے جانے کی اجازت دے دی، مگر راستے میں ایسا طوفان آیا کہ تمام تر بچے کچے جہاز غرق ہو گئے۔ 19 دسمبر 1159 کے روز صلیبیوں نے اپنی شکست پر دستخط کیے اور صلاح الدین ایوبی کو تاوان ادا کر دیا۔ بیشتر مورخین اور ماہرین حرب و ضرب نے صلاح الدین ایوبی کی اس فتح کا سہرا اس کی انٹیلیجنس سروس کے سر باندھا۔ رقاصہ زکوئی کا ذکر جب اس دور کے ایک مراکشی واقعہ نگار اسد الازدی نے کیا ہے۔ علی بن سفیان کا تعارف بھی اسی واقعہ نگار کی تحریر سے ہوا ہے۔ یہ تو ابتدا تھی صلاح الدین کی ایوبی کی زندگی پہلے سے زیادہ خطروں میں گر گئی۔ دوستو، یہ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے اوپر پہلا حصہ تھا۔ یقیناً آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو بھائی اتنا زیادہ بولا ہے میں نے، آواز بھی بیٹھ گئی ہے، ذرا لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، بڑی مہربانی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اس کے بعد کی کہانی انشاءاللہ میں ابھی واپس کروں گا۔